کیا عمر خیام کا نام چاند کے گھڑے پر رکھا گیا؟ معروف عالم، فلسفی اور شاعر عمر خیام بن ابراہیم نیشا پوری اپنے زمانے کے مشہور شہر نیشا پور میں پیدا ہوئے تھے۔ عمر خیام کا تعلق خیمہ سینے والوں کے گھرانے سے تھا۔ ان کے ہم اثر ابو ظہیر الدین، جو عمر خیام سے ذاتی طور پر واقف تھے، انہوں نے جو تفصیلی قوائف پیش کیے، ان کے مطابق عمر خیام کا جنم 18 مئی سن 1048 کو ہوا تھا۔ عمر خیام نے اپنے زمانے کے بڑے استاد نیشا پوری سے تعلیم حاصل کی اور 26 سال کی عمر میں بادشاہ سلطان ملک شاہ کے مشیر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد انہیں وزیر نظام الملک نے اصفہان مدعو کیا، جہاں کی لائبریری سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا۔ ریاضی کے میدان میں مکعب اور متوازی کے نظریے پر عمر خیام کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ عمر خیام کا اصل میدان علم نجوم، ریاضی اور فلسفہ رہا، لیکن ان کی عالمی شہرت کا باعث ان کی رباعیاں بنیں۔ عمر خیام کے اشعار پر انگریزی کے معروف شاعر یوجین، اگاتھا کرسٹی اور اسٹیون کنگ وغیرہ نے جہاں اپنی تصانیف کے نام رکھے، وہیں معروف افسانہ نگار ہیکٹر ہیومینرو نے عمر خیام سے متاثر ہو کر اپنا کلمی نام ہی ساقی رکھ لیا۔ 1970 میں چاند کے گھڑے کا نام عمر خیام رکھا گیا، جبکہ 1980 میں ایک سیارچے کو عمر خیام کا نام دیا گیا۔ ان کی رباعیوں کا ترجمہ شاید سب سے زیادہ ہوا ہے اور دنیا کی تقریباً تمام تر بڑی زبانوں میں ہوا ہے۔ عمر خیام پر فلمیں بھی بنی ہیں، جبکہ ان کی رباعیت کو مختلف مقامات پر نقل بھی کیا گیا۔ بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار امیتابھ بچن کے والد اور ہندی کے معروف شاعر ہری ونش رائے بچن کی کتاب مدھو شالا نے انہیں صفحے اول کا ہندی شاعر بنایا۔ اس میں بہت سی چیزیں خیام کا محض ترجمہ ہیں۔ انگریزی شاعر اور مصنف ایڈورڈ فٹس جیرلڈ نے 1859 میں عمر خیام کی رباعیت کا انگریزی میں ترجمہ پیش کیا اور اس کا عنوان رباعیات آف عمر خیام رکھا اور عمر خیام کو فارس کا نجومی شاعر کہا۔ جامعہ ملیہ اسلامی میں فارسی کے پروفیسر عراق رضا زیدی کا کہنا ہے کہ عمر خیام کی شہرت اگرچہ مغرب کی مرہون منت ہے، لیکن جس طرح انہیں پیش کیا گیا ہے وہ اصل نہیں ہے۔ عمر خیام کی رباعیوں کی تعداد آج 1000 سے 2000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ ان میں بہت سی رباعیات دوسروں کی ہیں اور ان کی اصل رباعیات کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں صوفیوں کے یہاں اردو اور فارسی میں بھی بیت اور رباعی کہنے کا رواج رہا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے علم نجوم کے ماہر تھے، لیکن سمرقند کے ان کے ایک شاگرد نظامی عروضی کا کہنا ہے کہ انہیں علم نجوم اور اس کے علم غیب پر یقین نہیں تھا، لیکن انہوں نے سلطان ملک شاہ کے کہنے پر اصفہان میں ایک آبزرویٹری قائم کیا۔ ملک شاہ کے کہنے پر انہوں نے جلالی کیلنڈر تیار کیا، جو ایک زمانے تک رائج بھی رہا، اور آج کا ایرانی کیلنڈر بھی بہت حد تک اس پر مبنی ہے۔ جلالی کیلنڈر شمسی کیلنڈر ہے اور سورج کے مختلف برجوں میں داخل ہونے پر شروع ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ رائج انگریزی یا گریگورین کیلنڈر سے زیادہ درست ہے اور اسے آج تک سب سے زیادہ درست کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اس میں 33 سال پر لیپ ایئر آتا ہے، جبکہ گریگورین میں ہر 4 سال پر اضافی دن والا سال آتا ہے، جب فروری 29 دنوں کا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔